ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے دسمبر کی 11 اور جمادی الاخر کی 19 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اپیکس باڑی لیہ کے اہتمام سے بدھ کے روز ایک اہم عوامی نشست منعقد ہوئی، جس میں اپیکس باڑی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے مرکزی وزارت داخلہ کو پیش کیے گئے مجوزہ ڈرافٹ پروپوزل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اس تقریب میں اپیکس باڑی کے کو چیئرمین شرنگ درجے لخرک، قانونی صلاح کار ایڈوکیٹ مصطفیٰ حاجی اور دیگر ممبران نے شرکت کی. اجلاس کا مرکزی موضوع وہ مجوزہ مسودہ تھا جس میں لداخ کو ریاستی درجہ دینے، آئین ہند کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے اور خطے کے دیگر سیاسی، انتظامی اور آئینی مسائل سے متعلق نکات شامل ہیں. اپیکس باڑی کا کہنا ہے کہ یہ مسودہ محض چند دنوں میں نہیں بلکہ 3-4 سال کی مسلسل محنت، آئینی تحقیق اور تکنیکی مشاورت کے بعد تیار ہوا ہے. شرنگ درجے لخرک نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ اپیکس باڑی اور KDA نے پہلے ہی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ڈرافٹ کو ارسال کرنے کے بعد عوامی آراء جاننا ضروری ہے، تاہم بعض تکنیکی وجوہات خصوصاً ایڈوکیٹ مصطفیٰ حاجی کی عدم موجودگی کے سبب یہ عمل تاخیر کا شکار ہوا. انہوں نے واضح کیا کہ ڈرافٹ کی تیاری میں 2 اہم قانونی ماہرین ایڈوکیٹ مصطفیٰ حاجی اور سپریم کورٹ کے آئینی ماہر ایڈوکیٹ وکرم جو کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں نے مشترکہ طور پر کلیدی کردار ادا کیا. نشست کے دوران ایڈوکیٹ مصطفیٰ حاجی نے مسودے کی مختلف آئینی پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور شرکاء کے سوالات کے مدلل جواب دیے. مباحثے کے دوران چند افراد نے ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کی ساخت سے متعلق مزید وضاحت طلب کی، جس پر قانونی ٹیم نے سیر حاصل گفتگو کی. اس موقع پر بعض عناصر کی جانب سے لیہ کرگل یا بدھسٹ مسلم تقسیم پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی، تاہم اپیکس باڑی کے ذمہ داران نے بروقت اور مدلل جواب دیتے ہوئے ماحول کو تحمل اور یکجہتی کی طرف لوٹایا. دلچسپ امر یہ ہے کہ جہاں لیہ میں اس مسودے پر عوامی سطح پر کھلی بحث جاری ہے، وہیں کرگل ضلع میں ابھی تک اس حوالے سے کوئی عوامی مشاورت منعقد نہیں ہوئی ہے. یاد رہے کہ اپیکس باڑی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس پچھلے 5 برسوں سے لداخ کے آئینی شناخت، ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول میں شمولیت جیسے مطالبات پر مرکزی وزارت داخلہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. حالیہ مذاکرات کے بعد وزارت داخلہ کے مشورے پر ہی یہ مشترکہ ڈرافٹ سرکار کو ارسال کیا گیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے بدھ کے روز مختلف محکموں کی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی، جس میں خطے کی ترقیاتی اسکیموں، انفراسٹرکچر پروجیکٹس اور عوامی خدمات کے معیار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. میٹنگ میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال سمیت متعدد اعلیٰ افسران شریک ہوئے. انہوں نے تمام محکموں کو شہری مرکوز، شفاف اور وقت مقررہ ترقی یقینی بنانے کی ہدایت دی. میٹنگ میں بجٹ کے استعمال، وزیر اعظم ترقیاتی پیکیج، وائبریٹ ولیج پروگرام 2.0، سمارٹ میٹرز، جل جیون مشن، میڈیکل کالج لیہ و کرگل کے ماسٹر پلان، سیاحت اور دیگر اہم منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. LG نے ہدایت دی کہ مکمل شدہ کاموں کے لیے ٹھیکیداروں کی بقایا جات فوراً ادا کی جائیں، جبکہ کرگل کا GIS بیسڈ ماسٹر پلان جلد نوٹیفائی کیا جائے. انہوں نے میڈیکل کالج کو عارضی عمارت سے جلد ہی فعال کرنے، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بروقت تکمیل اور سرحدی دیہات میں بنیادی سہولیات بہتر بنانے پر زور دیا. انہوں نے لداخ کو ملک میں ڈیجیٹل عوامی خدمات میں سب سے آگے لانے کا ہدف بھی مقرر کیا اور کہا کہ انتظامیہ متوازن اور پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے.
ولادت بسعادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر پورے ضلع کرگل میں یوم مادر کی تیاریاں بڑے پیمانے پر عقیدت و احترام کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ضلع بھر میں مذہبی و سماجی تنظیموں کی جانب سے منفرد اور دینی جذبے سے سرشار پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے، جو علاقے کے روحانی ماحول میں ایک نئی رونق اور تابندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ انجمن بہبود سادات ضلع کرگل کی جانب سے یوم مادر کو تاریخی اور یادگار بنانے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے انجمن کے ترجمان کے مطابق یہ سجاوٹ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ وجود اور آپ کی زندگی میں حسن و جمال کی علامت کی عکاسی ہے۔ تنظیم کی طرف سے سید مہدی میموریل ہال کو انتہائی نفاست اور محبت سے دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ ہال میں پھولوں، بینرز، بچوں کے خصوصی مقابلے منعقد ہوں گے۔ اہتمام کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس کا مقصد خواتین و بچوں کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے روشناس کرانا اور ان کے کردار کو آج کے دور میں اجاگر کرنا ہے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے اپنے اس عظیم موقع کے مناسبت سے جامع مسجد کرگل اور مسلح حسینی پارک میں ولادت نشان طریقے سے سجایا ہے۔ جشن محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ خطاطی اور فن کی سجاوٹ کی گئی ہے اور اسلامی طرز کے سجاوٹ کے نمونوں سے مزین کیا گیا ہے۔ اس محفل میں خواتین اور بچوں کی بڑی شرکت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منقبت خوانی اور ولادت بسعادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دن جمعہ مبارک سے ملنے کے سبب جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نے یوم مادر کی مرکزی تقریب کو ایک روز قبل یعنی جمعرات کو احاطہ اسلامی اسکول میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جسے کثیر تعداد میں مومنین نے رشک انگیز شرکت سے نوازا۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شان اقدس کے مختلف گوشوں پر مفصل روشنی ڈالی۔ انہوں نے آپ کے حیات طیبہ کے دروس، آپ کے عفت اور عصمت، علم و حکمت اور سماجی خدمات کو تفصیل سے بیان کیا۔ مقررین نے زور دے کر کہا کہ آپ کی سیرت آج بھی نہ صرف خواتین بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ تقریب کا اختتام خصوصی دعاؤں اور سلام پر ہوا۔ حج کمیٹی نے حج 2026 کے لیے اسٹیٹ حج انسپکٹر کے انتخابات کے انٹرویو کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ کمیٹی کے مطابق انٹرویو 13 دسمبر 2025 کو صبح 11:30 بجے سے UNICV ہال DC آفس کے قریب کرگل میں منعقد ہوں گے۔ کمیٹی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ اعلان مرکزی حج کمیٹی آف انڈیا کے تازہ خط کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اسے تمام متعلقہ محکموں اور میڈیا یونٹس کو اطلاع اور تشہیر کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ امیدواروں کو انٹرویو مقام پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام ضروری دستاویزات کی اصل نقول ساتھ لانا لازمی ہوں گی۔ سلیکشن کے عمل میں شفافیت اور میرٹ کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ عہدیدار حجاج کرام کی خدمت اور ان کی سہولیت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں سعودی عرب میں حجاج کے قیام، خوراک، نقل و حرکت اور دیگر ضروری سہولیات کی نگرانی شامل ہے۔ یاد رہے کہ حج 2026 کے انتظامات وقت سے شروع کر دیے گئے ہیں اور یہ انٹرویو اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ امریکہ کے بعد اب میکسیکو نے بھی ہندوستان پر 50% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق میکسیکو کی سینٹ نے ایک بڑا تجارتی ترمیمی بل پاس کیا ہے، جس کے تحت چین، ہندوستان، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا جیسے ممالک سے آنے والی تقریباً 1400 مصنوعات پر 50% تک ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق یہ بل 2026 سے نافذ ہوگا۔ میکسیکو نے جن مصنوعات پر ٹیرف عائد کیا ہے ان میں آٹو موبائل، آٹو پارٹس، کپڑے، جوتے، چپل، پلاسٹک مصنوعات، اسٹیل، المونیم، شیشہ، فرنیچر اور کھلونے شامل ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے اشیاء ہیں جن کی سپلائی
چین ایشیا پر منحصر ہے۔ جن ممالک کا میکسیکو کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہے، ان کے لیے نیا ٹیرف تجارت میں مزید مشکلات پیدا کر دے گا۔ یمنی مقاومتی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے تحریر الشام کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوششوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے امریکہ نوازی، منافقت اور امت مسلمہ کے مفادات سے صریح انحراف قرار دیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت اور یوم مادر و یوم خواتین کے موقع پر ٹی وی خطاب میں عبد الملک حوثی نے کہا کہ شام پر قابض تکفیری ایک ایسے ذلت آمیز اور پسپائی پر مبنی طرز فکر کی نمائندگی کرتے ہیں جو واشنگٹن کی خوشنودی اور صہیونی حکومت کے قریب جانے پر قائم ہے۔ یہ لوگ اس حقیقت کے باوجود تلبیب سے قربت بڑھا رہے ہیں کہ اسرائیل مسلسل شامی سرزمین پر حملے کر رہا ہے اور اس کے بعض حصوں پر قابض بھی ہیں۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔